بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین و خیر ناصر و معین الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین اما بعد فقد قال سید الساجدین و زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام ان لعمی العباس مقام عند اللہ یغبطہ بہ جمیع الشہداء صلوات علی محمد وآل محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ شب ولادت امام حضرت عباس علیہ السلام ہے، کیونکہ بہت سے برادران جنہوں نے درخواست کی ہے مولا حسین علیہ السلام سے متعلق بھی میں دو چار جملے پیش کروں گا، لیکن کیونکہ آج ہم جناب عباس علیہ السلام ہی کی شب ولادت ہے، 4 شعبان کی شب ہے، دن 3 شعبان کا گزر گیا، میں دونوں جلیلی پیش کروں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ مولا حسین علیہ السلام کے خصائص، ان میں سے بہت سی چیزیں ہیں جو آپ ہی سے مخصوص ہیں۔ میں کچھ کل چیزیں پیش کر چکا، کچھ پہلے پیش کر چکا ہوں، کچھ یہ صرف چیزیں کہوں گا آج کے لیے کہ اسلام میں مٹی کھانے کی اجازت نہیں ہے، اور جناب سید الشہداء کی قبر کی مٹی مٹی نہیں ہے بلکہ خاک شفا ہے، اور آپ کی قبر کی مٹی کو ایک خاص مقام حاصل ہے، اور ایک البتہ بہت چند ذرات، اور اس کو پانی میں ڈال دیا جائے اور اس کے 70 دفعہ سورہ فاتحہ کر کے دم کر کے وہ پانی رکھ دیں، وہی شفا کے لیے کام آئے گا، وہی صحت کے لیے، علم کے لیے، ایمان کے لیے۔ اور اگر فرات کا پانی ہو تو روایات میں ہے کہ فرات کے پانی میں ہماری ولا ہے، اس میں ہماری ولایت ہے، اسی لیے اپنے بچوں کو فرات کا پانی پلاؤ۔ تو مولا حسین علیہ السلام کی خصوصیت میں سے خصوصیات یہ ہیں کہ ایک خصوصیت یہ ہے کہ آپ کی جو کہہ لیجئے کہ آپ کے حرم کی ضمانت ہے کہ 3 دعائیں قبول ہیں، اور دوسری آپ کی یعنی خصائص میں سے آپ کے فضائل میں کی ہے کہ آپ کی سرزمین کو فضیلت حاصل ہے، تمام سرزمینوں پہ فوقیت حاصل ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سرزمین کو ایک ایسی زمین بنایا ہے کہ جہاں آنے والا وہ امان میں رہتا ہے، اور اس سرزمین کو روز قیامت جو ہے وہ اٹھا لیا جائے گا عرش پہ۔ بہرحال اس کے فضائل، اس سرزمین کے بے انتہا فضائل لکھے ہیں۔ ایک مولا حسین کے فضائل میں سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یا اپنے عرش کو عرش معلیٰ کہا ہے، یا پھر کربلا کو کربلائے معلیٰ کہا ہے، مکہ کو مکرمہ کہا گیا ہے، مدینہ کو منورہ کہا گیا، نجف کو اشرف، مشہد کو مقدس، ہر سرزمین کی کوئی نہ کوئی فضیلت، لیکن جناب سید الشہداء کا حرم معلیٰ ہے، کربلائے معلیٰ۔ تو بے انتہا آپ سے مخصوص چیزیں ہیں، اور 3 دعاؤں کی ضمانت ہے آپ کے قبے کے تحت جو ہے وہ جہاں پہ بھی جب گنبد کے نیچے کھڑے ہوں گے مولا حسین علیہ السلام کے، وہاں آ کے دعا مانگیں گے تو ہر ایک کی دعا قبول ہے۔ تو ہم خاص طور سے سب کو تاکید کریں گے کہ مولا حسین علیہ السلام کی زیارات پڑھیں، اور اس میں بے انتہا فضائل ہیں، اور زیارات میں مولا حسین علیہ السلام کے یہ ملتا ہے کہ مستجیرن بیکا، میں اپنے آپ کو آپ کی پناہ میں دیتا ہوں کہ آپ مجھے اپنی پناہ میں لے لیں۔ جو امام حسین علیہ السلام کی پناہ میں چلا جائے ہر چیز سے محفوظ ہے، وہ ہر بلا سے، ہر بیماری سے محفوظ ہے، تو اپنے آپ کو امام حسین علیہ السلام کی پناہ میں دے دیں۔ تو بھی میں نے کیونکہ وعدہ کیا تھا کہ مولا عباس علیہ السلام کے فضائل کو پیش کروں گا، اور مولا عباس علیہ السلام کا ذکر کم کیا جاتا ہے، میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ 4 شعبان اور 26 ہجری میں جناب عباس علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے، 6 ہجری۔ تو 26 ہجری میں 4 شعبان کو ولادت حضرت عباس علیہ السلام ہے۔ بڑا مشہور معروف واقعہ میں سے اشارہ کروں گا اور آگے بڑھ جاؤں گا۔ بچے کو شیعہ معلوم ہے کہ جناب امیر علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت عقیل، جو آپ سے 20 سال بڑے تھے،
جناب علی علیہ السلام 4 بھائیوں میں سب سے چھوٹے ہیں، اور آپ کی ایک بہن ہے، بعض نے 2 بھی لکھی لیکن ایک بہن ہے۔ حضرت طالب، حضرت عقیل، حضرت جعفر طیار اور حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، اور آپ کی بہن کا نام ہے ام ہانی۔ فاختہ یہ مختلف بہرحال۔ تو آپ نے اپنے حضرت علی جو ہے وہ نسابہ تھے، علم میں انساب میں ماہر تھے، یعنی شجروں کو جانتے تھے تمام عرب کے۔ تو ان سے کہا جناب امیر تو سب شجروں کو جانتے ہیں، اور آپ جانتے تھے آپ کا اللہ سے تعلق ہے، آپ حجت خدا ہیں، لیکن آپ دنیا کو بتانا چاہتے تھے کہ میں نے کیا نیت رکھ کے شادی کی ام البنین سلام اللہ علیہ سے، حضرت ام البنین سے، جن کا نام فاطمہ کلابیہ تھا، بنی کلاب سے تھیں، اور ان کے خاندان کے اجداد اور ان کے بزرگ سب کے سب حزام کی بیٹی تھیں، وہ حضرت حزام کی، اور سردار تھے ان کے والد اپنے قبیلے کے بنی کلاب کے، اور یعنی کہہ لیں کہ رئیس سے، اور نام فاطمہ تھا آپ کا بھی۔ تو حضرت عقیل سے جناب امیر نے کہا کہ میں چاہتا ہوں ایک ایسے گھرانے میں میری شادی ہو کہ جہاں شجاعت اور وفا 2 صفات کا ذکر کیا گیا ہے۔ شجاعت، بہت دلیر ہوں لوگ اس خاندان کے، اور وفادار ہوں۔ حضرت ام البنین کے اجداد میں ملتے ہیں کہ یعنی عامر نامی ایک اجداد میں چوتھی نسل میں یا اس سے پہلے، کہ جو بہت دلیر، بہت جنگجو تھے۔ حضرت عباس کے ماموں، نانا وغیرہ بہت دلیر، کیونکہ صرف باپ کا اثر نہیں آتا اولاد میں، ماں کا بھی اثر آتا ہے۔ اس لیے جناب امیر علیہ السلام نے کہا کہ میں ایسے خاندان میں شادی کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں شجاع بھی ہوں اور وفادار بھی ہوں۔ تو جناب عقیل نے کہا کہ میں پھر آپ کو مشورہ دوں گا میرے بھائی کہ آپ بنی کلاب کے میں شادی کریں، اور حزام کی بیٹی ہیں، ایک نام فاطمہ ہیں، وہ سب سے موزوں رہیں گی، بہت دلیر خاندان ہے، وفادار لوگ ہیں۔ تو جناب امیر علیہ السلام نے اس جناب ام البنین سے شادی کی۔ آپ یہ بتانا چاہتے تھے، اور حضرت عقیل کو بھی یہ اشارہ تھا کہ بھئی ایک کربلا برپا ہونے والی ہے، رسول خدا کی نمائندگی میں جائیں تو کوئی میرا نمائندہ بھی کربلا میں ہو۔ وہ حضرت عباس ہیں، تو حضرت عقیل نے میرے ہاں بیٹا ہو تاکہ وہ کربلا میں جائے، اس لیے پھر آپ کے حضرت کربلا کے سجانے کے لیے سب نے اہتمامات کیے تاکہ ان کی نمائندگی جائے۔ اس لیے امام حسین علیہ السلام نے جناب مسلم نے عقیل کو کربلا کے واقعے سے پہلے کوفہ بھیجا اپنا سفیر بنا کے، بہرحال وہ کسی اور موقع پہ۔ تو آپ کے جناب امیر نے محبت کا اظہار کیا کہ میرے ہاں بیٹا ہو، اور حضرت عقیل کے مشورے پہ پھر جو ہے وہ رشتہ جناب عقیل ہی لے کے گئے، اور اس خاندان میں بہرحال وہ رشتہ ہوا۔ میں وقت میں نہیں جاؤں گا کیونکہ میں وہ تاریخ میں حضرت عباس کے فضائل شاید نہ رہ جائیں۔ تو اب جناب جب بیاہ کی آئیں، تو جناب ام البنین کو جناب امیر جب آواز دیتے فاطمہ کہہ کے، تو آپ نے ایک دن درخواست کی، کہا کہ مولا میں آپ سے ایک درخواست کر سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں ام البنین، کیا درخواست ہے؟ کہا کہ مولا مجھے فاطمہ نہ کہا کیجیے، ایک تو بیوی کا نام رسول خدا کی، لیکن جب بھی آپ فاطمہ کہتے ہیں نا تو میں نے دیکھا ہے کہ بیوی کے تمام بچے ان کی آنکھیں تلاش کرنے لگتی ہیں اپنی ماں کو، جیسے سر اٹھا کے اچانک دیکھتے ہیں جیسے ہماری ماں کا نام آیا ہے۔ تو تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، آج سے آپ کا لقب ہے ام البنین، شیر جیسے بیٹوں کی ماں، بیٹوں کی ماں، لیکن بنین یہاں ام البنین یعنی جناب بنین کا دیا جناب امیر نے۔ اور بی بی کے ہاں 4 بیٹے ہوئے، 4 آپ کے ہاں بیٹے ہیں، اور صرف بیٹے ہیں، حضرت عباس، حضرت عبداللہ، حضرت جعفر اور حضرت عثمان، 4 بیٹے ہیں جناب ام البنین کے، جناب عباس اور ان کے 3 بھائی، یہ چاروں بھائی ہیں۔ اور حضرت عثمان جو ہیں وہ حضرت عثمان ابن مظعون، جن کو رسول خدا علیہ مرتضیٰ دونوں نے بھائی کہا ہے، ان پہ نام رکھا ہے۔ جناب امیر نے کہا بھی کہ میں نے اپنے بھائی یعنی جو عاشق تھے، صحابی رسول تھے، ان کے نام پہ رکھا ہے، یعنی حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ عنہ کے نام پہ رکھا ہے، حضرت عثمان ابن عفان تیسرے خلیفہ کے نام پہ نہیں رکھا، بلکہ حضرت عثمان ابن مظعون کے نام پہ رکھا ہے۔ تو بہرحال اب یہ حضرت امیر علیہ السلام کے یہاں جو جناب ام البنین کے ہیں جب پہلی ولادت ہوئی جناب عباس علیہ السلام کی 4 شعبان 26 ہجری میں، تو جناب امیر نے آغوش میں لیا اور ہاتھوں کو چومنا شروع کیا اور بہت زیادہ پیار کیا۔ تو جناب ام البنین سلام اللہ علیہ نے ایک مرتبہ آنکھوں میں آنسو جب آئے تو مولا نے کہا کیا بات ہے؟
تو آپ نے اپنا اظہار کیا کہ نہیں کوئی بات نہیں، کہا نہیں مجھے کھل کے بتائیے، نہیں مولا جانتے ہیں امام کہاں ہی اسے جاتا ہے جو نفسیات کو سمجھتا ہو۔ تو آپ نے پھر بھی کہا کہ نہیں کیا بات ہے؟ تو کہا کہ مولا میں نے اب تک یہ سنا ہے کہ آپ اپنے بچوں کے منہ کو چومتے ہیں، لیکن شاید یہ میرا بیٹا ہے، آپ نے اس کے چہرے کو نہیں چوما؟ کہا نہیں، میں نے اس لیے ہاتھوں کو چوما ہے کیونکہ میرے اس لال کے میدان کربلا میں بازو قلم ہو جائیں گے۔ تو حضرت عباس علیہ السلام کا خاص مقام ہے، اور جناب بعض لوگوں نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ اس لیے نام عباس رکھا کہ جب جناب امیر المومنین نے گود میں لیا تو جناب عباس نے اس وقت تو اب بعض یہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جو شعر کی کیفیتوں کے مختلف حالتوں کے نام ہیں عربی میں، اسد شعر کو کہا جاتا ہے اسد، لیکن دوڑتے ہوئے شیر کو کہا جاتا ہے ذے غم، ذے غم، ضاد غین یہ میم، ضاد یہ غین میم، ذے غم، دوڑتا ہوا شیر، حفاظت کرتا ہوا شیر کہلاتا ہے حارس، حارس، اور چیر پھاڑ کرتے ہوئے شیر کو کہتے ہیں زرغام، ضاد سے زرغام، زرغام کہتے ہیں چیڑ پھاڑ کرتا ہوا شیر۔ بڑے اور بوڑھے شیر کو کہا جاتا ہے غضنفر، بڑا شیر، یعنی عام سائز سے بھی بڑا ہو اس کو کہتے ہیں غضنفر، اور غراتے ہوئے شیر کو کہتے ہیں لیس، لام یہ سے لیس، غراتا ہوا شیر جس کے دانت نظر آ رہے ہوں، اور حملہ کرتے ہوئے شیر کو کہتے ہیں حیدر، حملہ کرتا ہوا شیر، اور انگڑائی لیتے ہوئے شیر یا وہ شیر جس سے دوسرے شیر بھی بھاگتے ہوں اس شیر کو کہا جاتا ہے عباس۔ تو کیونکہ مولا عباس نے مولا علی علیہ السلام کی گود میں انگڑائی لی تھی تو مولا نے نام رکھا عباس، میرا یہ لال عباس ہے، یہ وہ شیر ہے جس سے شیر بھی بھاگیں گے۔ تو جناب عباس علیہ السلام کے بے انتہا فضائل و مناقب ہیں، میں نے جس حدیث کا انتخاب کیا میں اس کو پیش کرنا چاہتا ہوں، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ کچھ مولا عباس علیہ السلام کی زندگی سے کچھ ان کے القاب کو پیش کروں گا۔ جناب سید سجاد کا فرمان ہے کہ ان لعمی العباس سے مقام عند اللہ یغبطہ بہ جمیع الشہداء، بے شک کہ میرے چچا عباس کا ایک ایسا مقام ہے اللہ کے نزدیک کہ جب تمام شہداء میرے چچا کے مقام کو روز قیامت دیکھیں گے تو وہ غبطہ کھائیں گے۔ ایک ہوتا ہے رش کرنا، جیسے ٹو لانگ فار ہز پوزیشن، یعنی کسی کے مقام کو دیکھ کے غبطہ کھانا۔ ایک ہوتا ہے حسد، حسد حرام ہے، غبطہ رش کرنا کہ اس کا یہ مقام ہے کاش مجھے بھی یہ مقام ملتا، اسے کہتے ہیں غبطہ۔ تو مولا کہتے ہیں کہ جب تمام شہداء میرے چچا عباس کے مقام کو دیکھیں گے کہ اللہ نے کیا مقام عطا کیا ہے تو لوگ غبطہ کھائیں گے کہ جناب عباس کا کیا مقام ہے۔ تو یہ حضرت عباس علیہ السلام کا مقام، اور ان کے اس مقام کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعنی ان کی شہادت کی وجہ سے ان کو، جیسے جناب عباس علیہ السلام جناب جعفر طیار کو، ان کے چچا کو 2 پر دیے تھے جنت میں اڑنے کے لیے، اور ان کا نام رکھا جعفر طیار اسی لیے کیونکہ اللہ نے انہیں 2 پر عطا کیے تھے۔ اسی طرح سے جناب عباس علیہ السلام کو بھی 2 پر عطا کیے۔ تو اب یہ ہے جناب عباس علیہ السلام، ان کا مقام، ان کی عظمت بہت زیادہ ہے۔ میں تو اب 15 منٹ اور لوں گا، انشاءاللہ تعالیٰ میرے ساتھ چلتی رہے گا۔ تو میں یہ پیش کر رہا ہوں کہ حضرت عباس علیہ السلام کون ہیں، ان کی عظمت کیا ہے۔ واقعات بہت زیادہ ہیں، ان کے القاب میں سے ایک لقب ہے باب الحوائج، باب الدعا نہیں کہا بلکہ باب الحوائج لقب دیا ہے جناب عباس علیہ السلام کو، اور یہ بھی جناب امیر نے۔ اور کتاب کا نام ہے قمر بنی ہاشم، چہرے درخشان قمر بنی ہاشم، جو حضرت عباس علیہ السلام سے متعلق ہے۔ اس کی 4 جلدیں اب تک چھپ چکی ہیں، اور یہ بہت بڑے ایک عالم دین قوم مقدس میں رہتے تھے، میں ان سے ملا بھی ہوں، شیخ علی ربانی خلخالی کے نام سے انہوں نے کتاب لکھی، اور ان کا مقام اور ان کے یعنی حضرت عباس کے فضائل مناقب، بہت بڑی مستند اور بڑی اہمیت کی کتاب یہ حامل ہے، اس پہ بڑی محنت کرنے کے بعد انہوں نے کتاب لکھی ہے۔
تو حضرت عباس علیہ السلام پہ کتاب لکھی ہے، اس میں انہوں نے کہا کہ یہ لقب باب الحوائج خود جناب امیر المؤمنین نے دیا حضرت عباس علیہ السلام کو، انہوں نے یہ لقب دیا۔ اور بہرحال حضرت عباس علیہ السلام کا مقام اور ان کی عظمت بہت زیادہ ہے۔ باب الحوائج، باب الدعا نہیں کہا، باب الدعا یعنی کہ یہاں پہ آ کے دعا مانگے نہ، دعا میں اور حاجت میں بڑا فرق ہے۔ دعا میں بعض اوقات انسان صرف حمد بھی بجا لا سکتا ہے، اللہ کی تعریف کر رہا ہے، لیکن حاجت یعنی جب انسان کو کوئی ضرورت ہو، انسان کچھ مانگتا ہے تو اسے حاجت کہا جاتا ہے، طلب کو حاجت کہا جاتا ہے۔ دعا یعنی حاجت دعا ہے، لیکن ہر دعا حاجت نہیں ہے۔ تو حضرت عباس کو باب الحوائج کہا گیا، یعنی حوائج جمع حاجت کی، یعنی جہاں پہ لوگ اگر کوئی حاجت رکھتے ہوں تو اس حاجت کو طلب کرنے کے لیے حضرت عباس علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے۔ تو اب یہاں جناب عباس علیہ السلام کی میں جو ہے وہ مقام اور عظمت سے متعلق کچھ اور پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت عباس کے بہت سے کمالات، بہت سے فضائل اور بہت سے ان کے مناقب ہیں۔ تو ایک تو ان کی وفا، جو بھی آپ کے سامنے میں نے ذکر کیا کہ حتیٰ چوتھے اور چھٹے امام نے جب ان کی زیارت بھی پڑھی ہے تو یہی فرمایا کہ انہوں نے اپنی جان قربان کر دی، اور اپنی جان قربان کی کس طرح سے؟ مولا حسین کی جان بچانے، یعنی اپنی جان مولا حسین پہ قربان کی۔ اب کو یہ نہ کہے کہ مولا حسین نے کس کی جان، مولا حسین نے خدا کی خاطر جان دی، دین کی خاطر۔ ان تمام شہداء کربلا نے اپنی جانیں مولا حسین علیہ السلام پہ قربان کی۔ اور کیوں قربان کی ہیں؟ کیونکہ امام حسین اللہ کے نمائندے ہیں، حجت خدا ہیں۔ تو اب جناب عباس علیہ السلام کے فدا، یعنی چھٹے امام نے فرمایا ہے کہ المواسی، یعنی جنہوں نے اس وفا اور مواسات کی خاطر اپنے بھائی کی محبت میں اپنی جان بھائی پہ قربان کر دی، لیکن پھر بھی بھائی کی شہادت، یعنی مولا حسین کی عظمتوں پہ، وہ حجت خدا کی خاطر کہ اللہ پروردگارہ تو نے انہیں اپنا حجت بنایا، تو نے انہیں امام بنایا، تو نے انہیں اپنا نمائندہ بنایا، میں اپنی جان تیرے نمائندے پہ قربان کر رہا ہوں۔ تو مولا عباس علیہ السلام کی ایک تو وفا، دوسرے ان کی شجاعت اتنی ہے کہ خود میں اس کو ہمیشہ پڑھتا ہوں کہ شب عاشور آپ نے فرمایا جناب علی اکبر علیہ السلام سے کہ اے علی اکبر، میں تمام یزیدیوں کا، دشمنان حسین علیہ السلام کا، یا حسین کے جتنے دشمن ہیں، یا یہ عمر سعد کی جو فوج ہے، یزید کی جو فوج ہے، اس کا میں معائنہ کر کے آیا ہوں، اور میں نے دیکھا ہے کہ تمام فوج کو میں نے 4 حصوں میں تقسیم کر لیا برابر کے، یعنی 2 حصوں سے، یعنی آدھی فوج سے میں اکیلا جنگ کروں گا، ایک حصے سے علی اکبر آپ جنگ کیجیے گا، اور ایک حصے سے تمام اصحاب جنگ کریں گے۔ اے علی اکبر، جو میرے مقابلے میں آدھی فوج آئے گی، میں انہیں جلدی قتل کر کے آپ کی مدد کے لیے آ جاؤں گا، اور پھر ہم اصحاب کی مدد کریں گے، اور پھر ہم مولا حسین کو بالکل بھی زحمت نہیں دیں گے۔ یعنی بہت سے لوگ آج تعجب کرتے ہیں کہ ایک آدمی کیسے اتنا دلیر ہو سکتا ہے؟ جناب امیر علیہ السلام اکیلے پوری دنیا کے لیے کافی ہیں، ان کے فرزند ہیں، اور ان کی دعا کا نتیجہ ان کی شجاعت کا ایک نمونہ ہے جناب عباس علیہ السلام، اس لیے اس پہ شک نہیں کرنا چاہیے، ان کی شجاعت پہ، ان کی دلیری پہ۔ اور اسی لیے شاید جناب عباس علیہ السلام ظہور جب امام مہدی علیہ السلام کا ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ تشریف لائیں گے اس دنیا میں رجعت میں، اور اس وقت جنگ کر کے بتائیں گے میں جنگ کرتا کربلا میں تو میں کیسے جنگ کرتا۔ تو حضرت عباس علیہ السلام کی بے انتہا شجاعت، اور صفین میں آپ کا جنگ کرنا، ایسی جنگ کی کہ آپ کے، یعنی امام حسن مجتبیٰ کے آپ شاگرد تھے، شمشیر زنی میں، نیزہ بازی، تیر اندازی اور تمام چیزوں میں، اور جناب امام سجاد کے علاوہ تمام جوانان بنی ہاشم کے، تمام اپنے چھوٹے بھائیوں کے، اپنے بھتیجوں کے، بھانجوں کے، سب کے استاد تھے۔ تمام بنی ہاشم کو جنگ کے رزم اور شمشیر چلانا، اور جو رزم کے جو اصول ہیں، رزم جنگ کے جو اصول ہیں، ان تمام اصولوں کو جناب عباس علیہ السلام نے سکھایا۔ تو دوسرے آپ کی جو ہے وہ شجاعت، میں نے بہت سی صفات سے پیش کرنا ہے۔ ایک ہے علم، جناب عباس علیہ السلام کے علم کا تذکرہ نہیں کیا جاتا، کہ حضرت عباس علیہ السلام کے علم کا بے انتہا، ان کے یعنی کہ عام آدمی نہیں ہے علم کے اندر، کہ البتہ ایک تو خون امیر المومنین ہے، باب مدینہ العلم کی تربیت ہے، اور دوسرے یہ کہ آپ کے
ان تمام اس خون اور اس کا اثر کے علاوہ جناب امیر کی تربیت اور دعاؤں کا نتیجہ ہونے سے خام شیخ صدوق کے لیے دعا کی تھی۔ امام زمانہ نے، ان کے والد نے جب کہا تھا کہ میرے یہاں اولاد نہیں ہے، علی ابن موسیٰ ابن باب وحق قمی، کہ میرے یہاں بیٹا ہو، محمد ابن علی ابن باب وحق قمی نام رکھا انہوں نے، تو امام زمانہ نے کہا کہ میں آپ کو بشارت دیتا ہوں ایک بیٹے کی کہ انشاءاللہ اللہ ان کو بڑا مقام دے گا، اور وہ اتنی کتابیں لکھیں گے جب تک میرا ظہور نہیں ہو جائے گا کہ ان کی کتابیں جاری رہیں گی۔ تو یہ امام کی دعا سے پیدا ہوئے، امام زمانہ کے شیخ صدوق بنے، ایک دعا دی، اور وہ جن کے لیے جناب امیر نے تہجد میں دعائیں مانگی ہوں کہ پروردگارہ مجھے ایک ایسا بیٹا عنایت فرما۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جناب امیر نے کیونکہ دعا مانگی تھی، اس لیے باب الحوائج بھی بنے، اور اتنے پھر علم و فضل کے اندر آسمان ہے حضرت عباس علیہ السلام۔ اور بہرحال میں اتنی جلدی چل رہا ہوں، وفا کو میں نے پیش کر دیا اثار، اور میں نے دعا سے متعلق باب الحوائج ان کا لقب پیش کیا کہ بھئی ان کے جو بھی آپ حاجت طلب کریں ان کے صدقے میں ملے گا۔ جناب موسیٰ کاظم علیہ السلام سب سے بڑے باب الحوائج، اور اس کے علاوہ جناب عباس ہیں، جناب مسلم ہیں، اور جناب علی اصغر، آغائے نہج البلاغہ کی جنہوں نے کہ وہ یعنی آغائے دشتی ظاہر وہی ہیں، انہوں نے حضرت علی اصغر حوائج کے نام سے کتاب لکھی، تو اس میں لکھا کہ 4 باب الحوائج۔ بہرحال تو اب حضرت عباس علیہ السلام کی بے انتہا شجاعت، میں ایک اگر کہیں تو شاید میدان کربلا سے پہلے صفین میں جہاں آپ صرف 13 برس کے ہیں، 12-13 برس کے، بہت کم سن، لیکن ایسی جنگ کی ہے کہ ایک واقعہ ملتا ہے جو بعض علماء نے لکھا ہے العباس میں، کہ جناب امیر سے کسی نے آ کے کہا کہ یا علی کوئی آپ کا لباس پہن کے، آپ ہی کی زرہ پہن کے، آپ کی شمشیر لے کے گیا ہے، اور جس طرح سے آپ ڈالتے ہیں ویسے ہی نقاب ڈال رکھے، کیونکہ جناب امیر کہتے تھے مجھے گرد اڑتا ہے تو اس سے اذیت ہوتی ہے، اس لیے اپنے چہرے کو ڈھانپے صرف آنکھیں نظر آ رہی تھی جناب امیر کی، تو کہا ویسی جنگ کر رہا ہے، اور جناب امیر کی آنکھیں بہت بڑی بڑی تھیں، مولا امیر المومنین کی آنکھیں بہت خوبصورت تھیں، جناب عباس کے پاس وہی جناب امیر کی آنکھیں تھیں، تو آپ نے ایک مرتبہ کہا کہ ٹھیک ہے اسے واپس بلاؤ جو جنگ کر رہا تھا، تو جناب عباس علیہ السلام سے کسی نے آواز دے کہا کہ آپ کو آپ کے بابا نے بلایا۔ تو ایک مرتبہ، بس کی بیٹری ختم ہونے والی، ایک مرتبہ جناب عباس علیہ السلام واپس آئے، اور جب واپس آئے تو ایک مرتبہ جناب امیر نے دور سے آتا دیکھا تو چہرے پہ اس طرح سے نقاب تھا، ہاتھ میں تلوار جس سے خون بہ رہا، جنگ کا پسینہ بہ رہا تھا، اور آپ کی زلفیں لمبی تھی جناب عباس کی، تو بال چہرے پہ آئے ہوئے تھے، تو گورا رنگ تھا بہت زیادہ جناب عباس کا، تو ایک مرتبہ دیکھا جناب امیر نے دور سے آتا تو کہا کہ ھذا قمر بنی ہاشم، یہ جو آ رہا ہے یہ قمر بنی ہاشم۔ تو شجاعت بھی، اور آپ کا جو لقب ہے جناب عباس کا قمر بنی ہاشم، وہ بھی جناب امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے دیا۔ دیکھیں ایک مرتبہ کسی خاندان میں افراد خوبصورت نہ ہوں، وہاں قمر بنی ہاشم کہلانا یہ وہ کمال نہیں، لیکن جس خاندان کی خوبصورتی مشہور ہو، بنی ہاشم کی خوبصورتی ہی مشہور تھی، یعنی بنی ہاشم میں کہتے تھے کہ یعنی اعلان رسالہ سے پہلے، رسول خدا سے پہلے اہل بیت کا تو علم بہت مشہور ہے اور بہت سے کمالات، لیکن بنی ہاشم کی شروع سے چند چیزیں بہت مشہور تھیں۔ پہلی چیز خوبصورتی، یہ بنی ہاشم میں سے ہوگا، خوبصورت ہے تو یہ نہیں بنی ہاشم۔ دوسرے شجاعت، تیسرے ان کی سخاوت، کے بہت سخی تھے۔ جناب عباس علیہ السلام سخی بھی، شجاع بھی، اور خوبصورت بھی، لیکن جہاں سبھی خوبصورت ہوں وہاں امیر نے جناب عباس کو لقب دیا قمر بنی ہاشم، کہ یہ بنی ہاشم کے چاند ہیں، قمر بنی ہاشم، ہلال نہیں کہا بلکہ قمر کہا۔ قمر یعنی پورے چاند کو کہا جاتا ہے، ہلال شروع کے چاند کو، یعنی چودھری کے چاند چمکتے ہوئے دکھتے ہوئے۔ حضرت عباس علیہ السلام بے انتہا خوبصورت تھے، اور ان کی خوبصورتی سے متعلق یہ تک روایات ہیں کہ جو ایک مرتبہ دیکھ کے چلا جاتا تھا تب واپس آتا تھا، سوال کرتا تھا یہ کون ہے، رک کے لوگ دیکھتے تھے یہ کون ہے۔ اسی لیے جناب زینب سلام علیہ کہا کرتی تھی عباس چہرے پہ نقاب رکھا کرو تاکہ لوگ دیکھیں، نہیں تو آپ اپنے چہرے پہ جو ہے وہ جو بنی ہاشم جو اپنے تحت الحنک نکالتے تھے سفر میں اور ہمیشہ، تاکہ وہ بہت خوبصورت تھے، آپ کی آنکھیں، ناک، آپ کے لب، آپ کا چہرہ، آپ کا قد بہت، اور بہت خوبصورت، بہت دلیر، بہت شجاع اور پہلوان تھے۔ حضرت محمد حنفیہ اور حضرت عباس دونوں بہت دلیر تھے، اور دونوں، لیکن جناب عباس کا مقام اور رتبہ، شجاعت، ہر چیز زیادہ جناب محمد حنفیہ سے بھی زیادہ، ان سے بھی زیادہ
دلیر، ان رتبہ اور ان سے زیادہ مقام. تو حضرت عباس علیہ السلام کے بے انتہا جو ہیں وہ چیزیں مشہور ہیں. میں دو جلسے ایک یا دو اور پہلوؤں کی طرف اشارہ کروں گا کہ حضرت عباس علیہ السلام کی خوبصورتی اور شجاعت کے ساتھ ساتھ آپ کی جو ایک یا دو اور کمالات کو اگر سن لیجیے. ایثار یعنی قربانی کا جذبہ، ایثار سیکریفائسنگ. ایثار یہ ہے جناب عباس علیہ السلام کا کہ پوری زندگی وہ چیزیں جناب امیر اسلام کے لیے ملتا ہے کہ آپ وہ جو خود نہیں کھاتے تھے وہ یتیموں کو کھلاتے تھے. جناب عباس علیہ السلام یعنی کہ میں خود مجھے نہ ملے شے دوسروں کو ملے، اور وہ اس کے لیے وقت نہیں ہے، لیکن کہ فرات تک پہنچ گئے لیکن پانی نہیں پیا. یہ ایثار، یہ صبر، یہ استقامت، یہ کمال، کیونکہ انہیں یا پتا ہے کہ نہیں میرے مولا، ان کے بچے، میری بہنیں، میری بھتیجی سکینہ یہ سب پیاسے ہیں، تو فرات تک پہنچ کے بھی جو پانی نہ پیے، اتنا ایثار کسی میں نہیں ہوتا. یہ حضرت عباس علیہ السلام کا خاص مقام ہے. ایثار کے علاوہ، کیونکہ میں وقت کے اندر بات مکمل کرنا چاہتا ہوں، ایثار کے علاوہ حضرت عباس علیہ السلام میں جو ایک بہت بڑی صفت ہے کہ جس کو بہت کم ذکر کیا جاتا ہے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ایک ایسی محبت خاص عطا کی ہے مولا حسین جناب زینب سلام علیہ کی اور خاندان اہل بیت کی، کہ اس محبت کے نتیجے میں ان میں تواضع اور انکساری. عموماً جس کا رتبہ بہت زیادہ ہوتا ہے، شجاع ہو، دلیر ہو، اس میں گھمنڈ اور تکبر ہوتا ہے. جناب عباس میں اتنا تواضع اور انکساری ہے کہ پوری زندگی مولا حسین کے بھائی ہوتے مولا حسن حسین علیہ السلام کو بھائی نہیں کہا، بلکہ ہمیشہ کہا سیدی و مولائی، میرے آقا میرے مولا. دونوں کو ہمیشہ، امام حسن حسین علیہ السلام کو آپ کی والدہ نے کہا، لیکن آپ نے اس پوری زندگی ماں باپ کی اتنی اطاعت، اتنی ماں کی اطاعت آپ میں تھی کہ پوری زندگی. اور جب آخری وقت آیا تو اس وقت آپ نے مولا حسین علیہ السلام کے کہنے پہ کہا بھیا. تو ہمیشہ آپ نے کہا سیدی و مولائی. تو اس پہلو کو اگر سوچا جائے کہ آپ کے اندر اتنا تواضع، انکساری، اور کہ آپ پوری زندگی کے کسی نے اگر جناب امام حسن حسین کی اگر کبھی توہین کی تو آپ نے اسی وقت انہیں سزا دے کے سبق دیا. کیوں؟ کیونکہ آپ کو آپ کے والد والدہ نے مانگا ہی امام حسن حسین علیہ السلام. میں ایک واقعہ سے پیش کر کسی پہ تمام کروں گا. حضرت عباس علیہ السلام سے کسی نے ظاہراً صفین میں کہا کہ اے عباس، لگتا ہے آپ کے بابا آپ سے محبت نہیں کرتے. تو آپ نے کہا کہ خدا تیرا منہ توڑ دے، جب میں نے خطا نہیں کی تو میرے بابا مجھ سے محبت کیوں نہیں کریں گے؟ تو کہا لیکن آپ کے بابا ہر کام آپ سے کہتے ہیں، عباس پانی لاؤ، عباس زرہ لاؤ، عباس میری سواری لاؤ، عباس یہ، عباس ہر کام عباس. جبکہ حسن و حسین دونوں جوان ہیں، آپ تو بچے ہیں. وہ دونوں جوان ہیں، ایک 35 برس کے، دوسرے 34 برس کے. تو آپ کے بابا ہر کام آپ سے کہتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ تم نے نہیں پڑھا قرآن؟ اللہ نے قرآن میں کہا کہ نت ابناءنا و ابناکم، اللہ نے کہا رسول خدا سے آپ کہیے میرے حبیب میں اپنی بیٹی لاؤں گا، تم اپنی بیٹی لاؤ. اللہ نے اور رسول خدا نے حسن حسین علیہ السلام کو اپنا بیٹا کہا. اللہ نے کہا میرے رسول کے بیٹے ہیں، رسول خدا نے کہا میرے بیٹے ہیں. تو میرے بابا رسول خدا کے بیٹوں کو حکم نہیں دیتے، اپنے بیٹے کو حکم دیتے ہیں. میں اپنے بابا کا بیٹا ہوں اور وہ رسول خدا کے بیٹے ہیں. تو میرے بابا کہتے ہیں عباس میرے لال آپ کام کیجیے. اور میرے بابا اپنی آنکھوں کی، حسن حسین میرے بابا کی آنکھیں اور میں اپنے بابا کا ہاتھ، میرے بابا اپنی ہاتھ سے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتے ہیں، ہر کام اسے کہتے ہیں. تو جناب عباس کمالات کے مالک تھے. اگر آپ نے یہ قرآن کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی، اللہ کے رسول کی، اور اپنے میں سے اولی الامر کی. اس کا مصداق دیکھنا ہو سب سے بڑا تو حضرت عباس علیہ السلام کو. ان کی زیارت پڑھتے میں آپ کہتے ہیں السلام علیک یا ابا الفضل عباس ابن امیر المؤمنین المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین ولحسن والحسین. اے ابو الفضل عباس آپ پہ سلام ہو جس نے اطاعت کی اللہ کی، اللہ کے رسول کی، امیر المؤمنین کی اور حسن حسین علیہ السلام، ان سب ہستیوں کی جس نے اطاعت کی ہو. ایک جگہ دیکھنی ہو اطاعت تو حضرت عباس علیہ السلام کو دیکھ لی.
آئیں باب الحوائج کے صدقے میں مانگتے ہیں، پروردگارہ ہمیں باب الحوائج کا صدقہ عنایت فرما، سب کو اس وبا سے محفوظ رکھ، پروردگارہ سب کی ہر پریشانی دور فرما، پروردگار ہمارے تمام مومنین کی حفاظت فرما، ہمیں صاحب الزمان علیہ السلام کا ظہور دیکھنا نصیب فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، تمام مومنین جنہوں نے اہتمام کیا ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، ہم سب کے مرحومین کو اور ہم سب کو جناب عباس علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما، ہم سب کو زندگی میں بار بار مولا حسین مولا عباس کی تمام ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما اور آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما، پروردگارہ جتنے مومنین مریض ہیں سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عنایت فرما، بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما، مقروضوں کے قرضے ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، اس وبا کا خاتمہ فرما، تمام مومنین کی حفاظت فرما، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔